اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ قرآن کو ہم نے بڑا ہی آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے سمجھ حاصل کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل آسان کتاب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے ذکر، جس کے معنی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت ہی آسان ہے۔ قرآن کی مثال ایک شفا خانے جیسی ہے، یعنی کوئی ایک بیماری ہے اور آپ اس کا علاج کرنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ اس کے حساب سے آپ کو دوائی دے دیتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ بھی ایک سر چشمہ ہے جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں ہدایت کے، رہنمائی کے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کے ایک ایک آیت کے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں اور اس کی تشریح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں جو نہ عقل کی سمجھ میں آتی ہیں نہ نقل کی سمجھ میں آتی ہیں، نہ اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے نہ نقل سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ وہ مسئلے تلاش کریں، تب جائیں قرآن کے پاس جب آپ قرآن سے کچھ مانگنے جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے رہنمائی چاہیے، مجھے اس کام کے سلسلے میں آپ کی جو ہدایت ہے وہ چاہیے۔ تو تب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آنا چاہتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ ہم نے صرف بحث و مباحثے کے لیے اس میں سے کچھ چیزیں تلاش کرنی ہیں، اور جو آیتیں جو ہے ابھی اس کی جو نتیجہ ہے یا ابھی اس کی ضرورت نہیں آئی دنیا کو، اس کی بھی تعویل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرما دیا ہے، مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، یعنی جس میں احکامات ہیں، اور یہ ہر وقت کے ساتھ مستقل یہ احکامات رہے ہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ جیسے قتل حرام ہے تو یہ روز اول سے حرام تو اور آج تک حرام ہے۔ اسی طرح جو دیگر سزائیں ہیں جس کو عالمی اقدار ہم کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہم کہتے ہیں، جس طرح اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ پہلے بھی ہے، یہی بات ہی تھی، پہلے بھی یہی اصول تھے جو آج ہیں، تو ان کو محکمات کا نام اللہ نے دیا ہے کہ یہ محکم باتیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، اصل کتاب وہ ہے جس میں محکم باتیں ہیں، احکام ہیں، اور یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل پرنسپل ہے اس میں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دیگر جو آیتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ متشابہات ہیں۔ اب متشابہات جو ہے، ظاہر بات ہے قرآن نے کہا ہے تو قرآن میں تو ہوگی متشابہات۔ اب یہ متشابہات کون سی آیتیں ہیں؟ یہ وہ آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگے اس کی تشریح فرمائی ہے اللہ نے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ تابعداری کرتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیاتوں کی جو متشابہات ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ابتغاء الفتنۃ، کہ ان آیاتوں کو کریج کر ہم کوئی فتنہ برپا کر دیں، کوئی فساد برپا کر دیں، کوئی اختلاف اور انتشار برپا کر دیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے انجام کو، اس کے تعویل کو، اس کی تفسیر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعویل جو ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسے نازل فرمائی ہیں جو روز اول سے آج تک ہے اور چلی آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک اس کا ادراک ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کا ابھی ہمیں ادراک ہی نہیں ہوا، نہ اس قوم کی اس کی ضرورت ہی تھی۔ اس کا میں ایک مثال لیتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی سواری کو، کہ آپ سواری کے لیے کیا استعمال کرتے ہو، والخیل والبغال، تم سواری کے لیے گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ استعمال کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ ایسے بہت ساری چیزیں بنا دے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس وقت کا انسان کیا سوچتا ہے؟ اس وقت کا انسان یہ سوچتا ہے کہ گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس کے علاوہ کون سا سواری کا جانور ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی اللہ رب العالمین نے اتنا بتا دیا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کون سا جانور ہو سکتا ہے جو سواری کی، انہوں نے مان لی۔ آج ہم نے دیکھی کہ سواری کے لیے کتنی چیزیں جو ہے ہم استعمال میں لا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے بتا تو دی ہیں لیکن آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ بہت ساری آیتیں ابھی کچھ سمجھ میں آئی ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں یہ تو مان لینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے تعویل، اس کے تفسیر اور اس کے ما بین السطور جو بات ہیں، ما فی الضمیر جو بات ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جن کا مضبوط علم کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے مت پڑیں، آپ کو اس میں سے محکمات تلاش کرنے چاہیے، احکام تلاش کرنے چاہیے ہیں۔ اور جو پختہ علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ، ہمارا ایمان تو سب پہ ہے، ایمان ہم لے کر آ گئے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت جو ہے وہ عقل مند لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ الباب جو ہے یہ لب سے بنا ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، یعنی اخروٹ ہے، اگر ہم اوپر سے کھائیں اس کو، بادام کو اوپر سے کھائیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، لیکن جو مغز کھانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اخروٹ کا ذائقہ کیا ہے، بادام کا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لب والے بنو، مغز کھانے سے غرض رکھو۔ آپ اخروٹ اوپر سے کھاؤ گے، بادام اوپر سے کھائیں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوگا۔ تو مغز جو ہے، جو دین کا مقصد ہے، وہ ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے پاس آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، تفسیر پڑھ لینی چاہیے، ترجمہ کر لینا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسی آیت اگر ہماری نظر سے گزرتی ہے کہ ہمیں لگے کہ اس کا مطلب ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھئی قرآن آپ کے لیے تو صرف نہیں ہے نا۔ 2022 چل رہے ہیں، 2023 چل رہے ہیں، یہ 3000 4000 سال کے بعد جو لوگ پڑھیں گے ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جیسے جیسے چیزیں ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں اور بھی کھل جائیں گی ہمارے سامنے۔ تو اس لیے ہمیں متشابہات جو آیات ہیں جس کا ہمیں ابھی واضح مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، یا جو واضح تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اس سے کوئی کرنے کا کام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے بارے قرآن کی یہ ہدایت ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جب اس کی تعویل آئے گی تو تب کے لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ابھی تک جو محکمات ہے، حلال حرام سے بچنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، اتنی ساری باتیں تو ہے کام کرنے کی۔ اور میں نے خود یہ آزمایا ہے کہ قرآن کے پاس جب آپ اس نیت سے آتے ہو کہ آپ کو پیاس لگی ہو، آپ کو دوائی کی ضرورت ہو، آپ کو علاج کی ضرورت ہو، آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، اور آپ قرآن کے پاس آتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، تو آپ کی رہنمائی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم لنہدینہم سبلنا، ہم اپنا راستہ ان پہ کھول لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ لیکن صرف بحث کرنے کے لیے، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے، کسی کو زیر کرنے کے لیے، یا کوئی نئے فتنہ اور فساد تلاش کرنے کے لیے جب آپ قرآن کی طرف آتے ہو تو قرآن آپ پہ مہر لگا دیتا ہے، آپ کی عقل و شعور کے جو دروازے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسان بنا دیے۔ جس وقت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہو تب قرآن کے پاس آئیں، قرآن سے آپ کو سارے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس سورت کو، جو سورت آل عمران آیت نمبر 7 ہے، اس کو خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔